حضور مظہر اعلیٰ حضرت، جنہیں دنیا شیر بے شہ اہل سنت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد حشمت علی خان قادری رضوی لکھنوی ہے۔ پھر آپ نے پیلی بھیت شریف کو اپنا مسکن بنایا، آخر دم تک وہیں قیام پذیر رہے۔ آپ کا مزار مبارک بھی وہیں پر ہے جو مرجع خلائق ہے۔ آپ کے القابات تو بہتیرے ہیں، جن میں سے مشہور شیر بے شہ اہل سنت، مظہر اعلیٰ حضرت، ابو الفتح، امام المناظرین، غیظ المنافقین وغیرہ ذالک ہیں۔ آپ کو جو سب سے زیادہ پسند وہ ابو الفتح اور حضور اعلیٰ حضرت نے آپ کو جو منہ بولا بیٹا اپنا بنایا، اس پر سب سے زیادہ آپ کو ناز تھا۔ آپ بہت کم سن تھے، اس عمر میں آپ کو اعلیٰ حضرت نے ہلدوانی کے ایک مناظرے کے لیے بھیجا، جہاں آپ کا مناظرہ ایک بہت ظاہری اعتبار سے تجربہ کار اور عمر رسیدہ انسان کے ساتھ تھا۔ جب آپ مقابلے کے لیے پہنچے تو اس نے دیکھا کہ میرے مقابل میں ایک بچہ آیا ہے، تو اس نے اولاً انکار کیا، لیکن جب حضور شیر بے شہ اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام اس تک پہنچایا کہ حشمت علی کی جیت میری جیت ہے، حشمت علی کی ہار میری ہار ہے، تب پھر اس مقابلے کے لیے مناظرے کے لیے تیار ہوا۔ آپ نے اس وہابی ملا کو ایسی شکست فاش دی کہ آج بھی اس کے حواری منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ حضور شیر بے شہ اہل سنت بارگاہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین بے کساں کہ یہاں جب حاضر ہوئے، آپ واپس ہو رہے تھے، راستے میں ایک بد مذہب ملا جو اولیاء کرام کا گستاخ تھا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اجمیر شریف سے۔ تو آپ کو سونگھنے لگا۔ حضور شیر بے شہ اہل سنت نے فرمایا کہ تم مجھے سونگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں سونگ اس لیے رہا ہوں کہ میں نے حدیث پاک یہ پڑھی ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ آپ اجمیر گئے تھے تو وہاں جنتی دروازے سے گزرے ہوں گے، تو آپ کے بدن سے بھی خوشبو آنی چاہیے، لیکن مجھے ایسی کوئی خوشبو نہ ملی۔ آپ بڑے حاضر جواب تھے۔ حضور شیر بے شہ اہل سنت فوراً برجستہ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف ایک ہی حدیث پڑھی، تمہاری تو عادت ہی ہے، قرآن ہو یا حدیث آدھی ادھوری بات اپنے من موافق پڑھتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو۔ دوسری حدیث تم نے نہیں پڑھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوتے ہیں انہیں جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ تو بلا شبہ خوشبو ہے ہمارے اندر، لیکن تم جیسے جہنمی اس خوشبو کو نہیں پا سکتے ہیں۔ حضور شیر بے شہ اہل سنت کے تمام کام آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، چاہے وہ شدھی کی تحریک ہو جو شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے شدھی کے خلاف تحریک چلائی، اس میں آپ شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہے۔ وہابیہ دیابنا کی سرزنش آپ تعمر فرماتے رہے۔ کوئی آپ سے آپ کا پیشہ پوچھتا تو برملا آپ فرماتے کہ میرا پیشہ رد وہابیہ ہے۔ حضور شیر بے شہ اہل سنت بارگاہ رسول کے ایسے مؤدب تھے کہ نبی تو نبی ہیں، نبی کے غلاموں کی محبت اس قدر آپ کے اندر تھی کہ ایک مرتبہ آپ ایک محفل میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ ابھی قیام گاہ پہ تھے، مائک سے آواز آ رہی تھی، خطیب صاحب بیان کر رہے تھے اور تذکرہ ہو رہا تھا عاشق صادق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ! کون حضرت بلال؟ وہ حضرت بلال کہ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ایک بار بھی نبی کے ذکر سے آپ غافل نہ ہوئے۔ کفار نے، مشرکین نے حد درجہ کوشش کی کہ اللہ و رسول کے ذکر کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن ذکر خدا و رسول سے غافل نہ ہوئے۔ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ خطیب صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال کا رنگ اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا جیسے کہ کوئلہ۔ حضور شیر بے شہ اہل سنت سنتے ہیں، آپ کو جلال آتا ہے، قیام گاہ سے باہر آتے ہیں،
منبر شریف پر پہنچتے ہیں، خطیب صاحب سے مائک لیتے ہیں، مجمع کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں گواہ رہنا، انہوں نے جو کچھ بھی کہا حضرت بلال کی رنگت کے تعلق سے، حضرت بلال کا رنگ بالکل ایسا نہ تھا۔ مجمع حیران و پریشان کہ آخر حضرت بلال کا رنگ کالا تھا، اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن واہ رے ادب، واہ رے محبت، واہ رے عاشقان مہر نبوت اور غلامان نبی سے سچی پکی محبت کا انداز دیکھیں۔ حضور شیب اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کا رنگ ایسا بالکل نہ تھا جیسا انہوں نے بیان کیا، بلکہ حضرت بلال کا رنگ تو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا جیسے کہ غلاف کعبہ۔ سبحان اللہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ ہیں حضور شیب اہل سنت جو بارگاہ اعلیٰ حضرت کے پروردہ ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے نہ صرف یہ کہ اپنا بیٹا انہیں بنایا، بلکہ آپ کا ماہانہ وظیفہ بھی 5 روپیہ منتخب فرمایا جو تاعمر آپ کو دیا جاتا رہا۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیب اہل سنت 8 محرم الحرام شریف کو شہید ہوئے، آپ کا انتقال ہوا۔ پوری دنیا میں عشاق اس دن آپ کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف جو عطائے شیر سنت، کرامت شیر سنت، حضور سیف رضا مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ صدیقی حشمتی کا لگایا ہوا گلشن ہے۔ دارالعلوم کے صحن میں عظیم الشان حشمتی مسجد واقع ہے، اس میں کل ذکر اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ عرس نوری اور عرس حشمتی کا بھی انعقاد ہوگا۔ دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شیب اہل سنت اعلیٰ حضرت سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی ایمان اور جوش ایمانی کے ساتھ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامنی مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔